الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان، سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا اور سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سیکھیں گے۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، یعنی جو کولہے ہوتے ہیں یہ دونوں اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ یہ وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں کہ وہ اچھی طرح زمین پر نہیں جمے ہوئے۔ دوسری شرط ہے ایسی حالت پر سوئی جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی غافل ہو کر سونے میں کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ چیز نہ ہو، یعنی غافل ہو کر سوئی ہو، تو یہ وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں۔ جب دونوں شرطیں جمع ہوں، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت پر سوئی جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے دوسری نہ پائی جائے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 2 شرطیں ہونا ضروری ہے، یہ بیسک ہے۔ اس کے بعد انداز ہیں، سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلا، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین یعنی کولہے زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں۔ کرسی، ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقوں میں لے خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ ٹھیک، یعنی جس طرح اکثر نیچے بیٹھا جاتا ہے، گھٹنوں کو سمیٹ لیا جاتا ہے، تو ان کو ہاتھوں کے حلقوں میں لے کر بیٹھتے ہیں۔ اس صورت میں بھی سوئیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت ہے 4 زانوں یعنی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا، 2 زانوں جس طرح نماز میں بیٹھا جاتا ہے، اس طرح سیدھی بیٹھی بیٹھی سوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہوں، جو گھوڑے کی سواری پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک زین رکھی جاتی ہے، تو وہ زین رکھ کر اس کے اوپر اگر سوار ہو کر سوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو، یعنی گھوڑے پر یا خچر پر اس صورت میں سوئی اور اس میں راستے کا کوئی حکم نہیں کہ زین رکھ کر سوئی تو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ننگی پیٹھ ہے گھوڑے کی یا خچر کی تو اس پر سوئی لیکن جانور چڑھائی پر یعنی اوپر کی طرف جا رہا ہوں یا راستہ ہموار صاف ہو تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، تکیہ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھی ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگر سے تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے، یعنی اس قدر سوئی کہ تکیہ ہٹائیں گے تو گر پڑے گی، یعنی اتنی غافل ہو کر سوئی، لیکن سرین زمین پر جمے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر اس طرح سوئی تو پھر اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 8، کھڑی ہو کر سوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 9، رکوع کی حالت میں سوئی، جو ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں جس میں سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو رکوع کی حالت میں اگر سوئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ ران اور بازو پہلوں سے جدا ہوں، مذکورہ صورت نماز میں واقع ہوں یا علاوہ نماز، وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی، اگرچہ قصدن سوئے یعنی ارادہ کر کے سوئے، البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے ہوئے شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی ان ساری صورتوں میں وضو اور نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، یا آپ وضو میں اس طرح سوئی، نماز میں اس طرح سوئی ہو تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن جو نماز کا رکن آپ سوتے ہوئے ادا کریں گی وہ آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا، اکڑو یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھی ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں، اکثر لوگ زمین پر پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں، تو اس طرح اگر بیٹھے سوئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹی ہو، جیسے سیدھا لیٹتے ہیں بالکل
सीधा कि जो आपकी जो पेट है वो नीचे की तरफ हो, पीठ जो है नीचे की तरफ हो, पेट ऊपर की तरफ हो, तो चित लेटना इसको कहते हैं, तो इससे भी वुजू टूट जाएगा। नंबर 3, पट यानी पेट के बल लेटी हो, इससे भी वुजू टूट जाएगा, यानी बिल्कुल सीधी लेटी हो और बिल्कुल उल्टी लेटी हो, तो इन दोनों सूरतों में वुजू टूट जाएगा। नंबर 4, दाएं या बाएं करवट लेटी हो, दाएं करवट या बाएं करवट लेटी हो, उल्टी सीधी दाएं बाएं, इनसे वुजू टूट जाएगा। 5, एक कोहनी पर टेक लगाकर सो जाए, यानी एक कोहनी पर टेक लगाई और सो गई, इस सूरत में भी वुजू टूट जाएगा। नंबर 6, बैठकर इस तरह सोई के एक करवट झुकी हो जिसकी वजह से एक या दो सुरीन उठे हुए हों, यानी कूल्हे जो हैं वो जमीन पर ना हो, इस सूरत में वुजू टूट जाएगा। नंबर 7, नंगी पीठ पर सवार हो और जानवर पस्ती की जानिब उतर रहा हो, ना टूटने पे था, नंगी पीठ पर सवार जानवर ऊंचाई की तरफ जा रहा हो, टूटने का हुक्म इसमें है कि नंगी पीठ पर सवार हो जानवर की और जानवर नीचे की तरफ जा रहा हो, तो इस सूरत में वुजू टूट जाएगा कि उस सूरत में अगर सोई तो। 8, पेट रानों पर रख कर दोजानो इस तरह बैठे सोई के दोनों सुरीन जमे ना रहे, पेट जो है वो रानों पर रखा और इस तरह सोई जैसे नीचे बैठे हों। इसमें आसान ये है कि दो जानों बैठे और अब बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाएं, तो इस सूरत में वुजू जो है सो गई, यानी सुरीन जो है कूल्हे जो है ज़मीन पर जमे हुए ना हुए, इस सूरत में सोई तो फिर वुजू टूट जाएगा। 9, चार जानों यानी चौकड़ी मार के इस तरह बैठे कि सर रानों या पिंडियों पर रखा हुआ हो, यानी इस सूरत में भी वुजू टूट जाएगा, इस तरह सोई तो। 10, जिस तरह औरत सजदा करती है इस तरह सजदा के अंदाज में सोई के पेट रानों और बाजू पहलुओं से मिले हुए हों या कलाइयाँ बिछी हुई हों, मज़कूरा सूरतें नमाज में वाक़ हों या नमाज के अलावा वुजू टूट जाएगा। फिर अगर इन सूरतों में कसदन सोई तो नमाज फासिद हो गई और बिला कसरत सोई तो वुजू टूट जाएगा, यानी ये जो सारी सूरतें हैं वुजू को तोड़ देंगी, भले नमाज में हो। और अगर इन सूरतों में कसदन सोई जानबूझकर सोई तो नमाज भी फासिद होगी, और बिला कसरत सोई तो वुजू टूट जाएगा मगर नमाज बाकी है। बाद वुजू मखसूस शराइत के साथ बकिया नमाज उसी जगह से पढ़ सकती हैं। यहाँ नींद आई थी, शराइत नामालूम हो तो नए सिरे से पढ़ ले। अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि इस तरह आप